نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پریویس سیشن میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور نبی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پورے انسانوں کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِلنَّاس کہا، مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قیامت کے دن تک آپ نے اس قرآن کو ایکسپلین کرنا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ورنہ نبی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ ورنہ نبی اور رسول کا کیا مقصد ہوگا؟ قرآن ان پر نازل ہوا، وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں ان کا رسول ہوں اور میری اطاعت کرو۔ تو وہ تبیین قرآن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کی؟ آپ نے اس کا جواب ڈھونڈا؟ کیسے کی؟ آپ کے پاس ہے؟ کس طرح کی؟ ایک سینٹینس میں مجھے بتائیے۔ انہوں نے قرآن کی تبیین، قرآن کی ایکسپلینیشن اپنے قول اور اپنے فعل سے کر کے دکھائی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، تم صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے صلاۃ کو قائم کر کے دکھایا، ایکسپلین کیا کہ کیسے صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے صلاۃ پڑھو جیسے تم نے مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھا۔ اب دیکھیے کہ کتنی صلوات فرض ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، کوئی ایسی حکم نازل نہیں ہو جس میں کہا کہ 5 صلوات ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے قول اور فعل سے بتایا کہ 5 صلوات ہیں۔ پھر ہر صلوات کی کتنی رکعات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے مستحبات ہیں، تو وہ اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے کر کے دکھایا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے لیے وضو چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس صلاۃ کو کیسے پرفارم کرنا ہے، کیسے اس میں قیام کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے تشہد کرنا ہے۔ اگر آپ پرویز کی اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہاں صلاۃ کا مطلب وہ صلاۃ ہے ہی نہیں جو آج امت مسلمہ کی میجورٹی پڑھتی ہے اور یہ بلیو رکھتی کہ وہی صلاۃ ہے جو 1400 سال سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اور بقول ان کے اس کا مطلب کیا ہے، کوئی نظام قائم کرنا ہے، تو معاذ اللہ پھر 1400 سال سے جو مسلمان امت مسلمہ ایک صلاۃ کو مساجد میں پڑھ رہی ہے، تو پھر وہ صلاۃ کون سی صلاۃ ہے؟ امت کا کوئی بھی فرقہ صلاۃ کا منکر ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں۔ ارے جزوی اختلاف ہوگا نا مسلمانوں میں، اسکول آف تھاٹس میں ایک پارشل جو ہے وہ اختلاف ہوگا، لیکن یہ جو مین صلاۃ کا طریقہ ہے، جو کور ہے، وہ سارے مسلمان کرتے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ صلاۃ کی جو عبادت ہے وہ تواتر سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے اس آیت کو، اللہ کے اس حکم کو کر کے دکھایا کہ نواقض الوضو کون سے ہیں، صلاۃ کے فرائض کون سے ہیں، ارکان کون سے ہیں، مستحبات کون سے ہیں، کیا پڑھنا ہے صلاۃ میں، کیسے اس کے لیے اذان دینی ہے۔ اذان کا حکم قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے اذان کا حکم؟ یا قرآن میں اذان کے جو کلمات ہیں وہ بتائے گئے؟ وہ تو اللہ کے رسول کے حدیث کے ذریعے سے ان تک پہنچے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا، ایسا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم حج کرو اگر تم میں استطاعت ہے۔
تو قرآن کریم میں کیا حج کے وہ مناسک جو ہیں، وہ طریقے جو ہیں عبادت کے قرآن کریم میں بیان ہوئے؟ نہیں ہوئے بالکل بھی. لیکن 1400 سال سے امت کا ہر فرقہ حج کر رہا ہے، کسی نے حج کا انکار نہیں کیا، نہ خوارج نے کیا، اہل تشیع نے کیا، اہل سنہ نے کیا، سب حج کر رہے ہیں. کیا وہ سارے طریقے قرآن میں؟ نہیں. وہ اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے قرآن کے اس حکم کو تبیین کر کے ایکسپلین کر کے بتایا ہے. صوم کا حکم، صوم سے کس نے انکار کیا امت میں سے؟ کسی نے انکار نہیں کیا. امت کے تمام فرقے، تمام اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ہر زمانے میں صوم رکھتے. صوم کا مطلب وہی ہے جو ہمارے یہاں ہے، رمضان المبارک کے صوم کیسے رکھتے. تو قرآن کریم میں تو صرف یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر صوم، رمضان کے صوم جو رکھنا فرض کر دیے گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن صوم کب سے لے کے کب تک رکھنا ہے، صوم میں کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، سحری کا جو کانسیپٹ ہے، افطار کا جو کانسیپٹ ہے، قیام اللیل ہے، وہ کس نے بتایا ہمیں؟ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل سے بتایا ہے نا. چلیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجئے. تو رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول اور فعل سے رب کو بڑا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ ہے نا. قرآن میں تو اس کا طریقہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے، ان کی پوری سیرت جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے کیسے رب کی تکبیر کی، رب کو کیسے بڑا کیا، کیونکہ لوگوں نے چھوٹا کر دیا تھا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اقامت دین کرو. کیا اللہ کے رسول نے اپنے قول و فعل سے ایسا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے 29 جنگیں لڑ کر اپنے قول و فعل سے دکھایا کہ کیسے جنگیں لڑتے ہیں، جنگ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کب جنگ کرنی کب نہیں کرنی ہے. تو یہی تو رسول اللہ کی تبیین القرآن ہے، یہی ایکسپلینیشن ہے قرآن کی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی اس اسٹیٹس کا ہی انکار کر دیں جو کلمے کا دوسرا جز ہے، تو قرآن میں ہمیں کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، عبیدہ ابن جراح بھی تھے، خالد ابن ولید بھی تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ قرآن میں تو ہمیں نہیں پتہ چلا، قرآن میں تو کچھ نہیں لکھا ان کے نام. تو اس لیے اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ جو دوسری چیز ہے اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر سب گیا. تو یہ ہے وہ تبیین القرآن جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اللہ کا ہر حکم جو قرآن میں نازل ہوا اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے رسول نے اپنے قول اور فعل سے کر کے دکھائی ہے. اس لیے اگر آپ رسول اللہ کی شخصیت کا انکار کرتے ہیں، اب رسول اللہ کی ڈائریکٹ تو شخصیت کا انکار کر نہیں سکتے کہ ان کی رسالت کا، تو کیا کریں گے؟ ان کی اطاعت کا انکار کر دیا. جی تو آپ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، بنتا ہے کہ پھر وہ جو وہی کافی نہیں ہے ہمارے لیے. وہی کافی ہے، کیوں نہیں کافی ہے؟ کیونکہ قرآن وہی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ، خبردار میں قرآن بھی مجھے دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ، کتاب اللہ و سنت نبی. یہی موطا امام مالک میں مالک نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اس کو تھام کے رکھو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت ہے. وہ جو نبی نے تبیین کی اپنے قول و فعل سے، اس کو نبی نے ہی سننا کا نام دیا. یہ ٹرمنالوجی ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ٹرمنالوجی اللہ کے رسول نے خود وضع کی، سننا. اس طرح حدیث کی ٹرمنالوجی وہ بھی اللہ کے رسول نے وضع کی. آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس شخص کے چہرے کو سبسز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی.
تو یہ دونوں ٹرمنالوجیز جو حدیث اور سننا، اللہ کے رسول کے قول فعل ان کی رضامندی کو ہم حدیث یا سننا کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے وضع کی ہے، کوئی بات کے لوگوں نے وضع نہیں کی ہے. تو خود قرآن بھی کرتا ہے ان دونوں. جی بالکل کرتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں پھر اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا، جو ان کا قول اور فعل ہے اس کو سننا اور حدیث کہتے ہیں. تو اس کو یہ حدیث اور سننا ٹرمنالوجیکلی کیا ہے، اس کو ہم اس پر ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین الحمد للہ رب العالمین.